یعنی بی پی جس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں، بلڈ پریشر، اس کے اب جسٹیشنل ہائپر ٹینشن ہے، اوکیولر ہائپر ٹینشن ہے، پیروکسزمل ہائپر ٹینشن ہے، آرتھوسٹیٹک۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بیماریاں اس ٹائم نہیں تھی، لیکن اس ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بیماریاں جو آج کل ہے پرانے وقتوں میں بھی تھے؟ جی مطلب السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور یقیناً اس دور میں صحت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت میرے ساتھ مہمان ڈاکٹر موجود ہے، جناب ڈاکٹر امین صاحب، میڈیکل آفیسر ZKMH۔ آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ گانچے چھور بٹ پیون سے ہیں۔ آپ انتہائی ملنسار، انتہائی عاجز اور شریف النفس ہے، اور اپنے فیلڈ میں اعلیٰ درجے کے ذہانت رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے ہمارے پرانے جو لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیماریاں جو ان دنوں عام ہیں وہ ان دنوں میں نہیں تھی۔ تو یعنی پرانے وقتوں میں جو بیماریاں آج کل کی مختلف، یعنی کہ موٹیلیٹی جو اس وقت شرح زیادہ ہے، تو ان کے دنوں میں یعنی پرانے وقتوں میں نہیں تھے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں نا جی، اب پرسنل آبزرویشن ہے ان کی اپنی ایک طرح سے۔ اب یہ جو دور ہے نیو ایرا، اس میں ڈائگنوسس یعنی تشخیص کے ہمارے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ٹیسٹ مختلف قسم کے نیو مطلب آگے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہائپر ٹینشن کو لے لیں، یعنی بی پی جس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں، بلڈ پریشر، اس کے اب جسٹیشنل ہائپر ٹینشن ہے، اوکیولر ہائپر ٹینشن ہے، پیروکسزمل ہائپر ٹینشن ہے، آرتھوسٹیٹک ہائپر ٹینشن ہے، اور وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہے، یعنی پوسٹ یعنی آپریشن کے بعد ہائپر ٹینشن کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یہ سب اب نیولی ڈائگنوسڈ اور نیولی جو گیون نیمز ہیں اور نئی تشخیص ہے یہ ساری۔ یعنی اب نئے دور نے مختلف قسم کے، اب اسپیگمو مینومیٹر، اب جدید اقسام کے جو مشین کف وغیرہ ہوتے جدید اقسام کے ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اب آج کل ڈائگنوسس کی شرح زیادہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ کتنی بیماریاں ہیں، کس قسم کی ہے، کتنے جراثیم ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول کے اندر ہے۔ اب ٹریولرز ڈائریا کہتے ہیں ہم، جو مطلب لوز موشن لگتے ہیں، موسٹلی ہمارے یہاں بھی وہ جائیڈیاسس کہتے ہیں اس کو میڈیکلی۔ پہلے مطلب اب 100 سال پہلے ایک ہی نام ڈائریا یا کرونک ڈائریا یا ایکیوٹ ڈائریا کر کے نام دیتے تھے، لیکن اب مختلف اب وائبرو کولرا کی وجہ سے ایک قسم کی ڈائریا، ایک شگیلا کی وجہ سے ایک قسم کی ڈائریا ہوتی ہے۔ یعنی اب ڈائگنوسس جو ہے نا اب واسٹ ہو گئی ہے فیلڈ، اس لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بیماریاں اس ٹائم نہیں تھی، لیکن اس ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بیماریاں جو آج کل ہے پرانے وقتوں میں بھی تھے؟ جی مطلب میکسیمم اب نیو جو اسٹرینڈز، مختلف بیکٹیریاز کی نیو اسٹرینڈز بھی آ گئی ہیں جو نئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، لیکن موسٹ جو تھی تقریباً اباؤٹ 60 to 70% جو بیماریاں تھیں وہ پہلے بھی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اب ہے کہ پریولنٹ زیادہ ہو گئی ہیں۔ پریولنٹ کیوں ہو گئی ہے؟ ایک جگہ سے ایک جگہ پہ، فار ایگزامپل جائیڈیاسس فار ایگزامپل پاکستان کے اندر عام ہے یا گلگت بلتستان کے اندر عام ہے۔ پہلے یہاں سے سفر کرتے کرتے بہت ٹائم لگتا تھا یا لوگ جاتے ہی نہیں تھے، اب لیکن سفر بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ بائی ایئر جاؤ یا بائی روڈ جاؤ تو ایک دم سے جو سالوں کا سفر دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں والا لمحوں میں جس طرح کہتے ہیں، اس طرح یہ اس چیز کی وجہ سے بیماریاں منتقل ہو رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس لیے بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ وائرس ہو گیا، بیکٹیریاز ہو گئے، فنجائز ہو گئے، وہ جو بیماریاں کراتی ہے وہ جراثیم بھی اور بیماریاں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیماریاں جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہیں۔ بیکٹیریاز تھے لیکن ہیں ایک طرح سے زیادہ بھی ہو گئی ہیں، لیکن لوگ ٹریول زیادہ کر رہے ہیں سر، لیکن اس سے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا نا، پرانے وقتوں میں لوگ سادہ غذا کھاتے تھے، کیمیکل مکسڈ چیزیں، یعنی کہ وہ فوڈس جو ہے نا یا جنک فوڈ جسے کہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں تھے، ٹوٹلی ہیلدی فوڈ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ فرق نہیں پیدا کرتا؟ بہت فرق پیدا کرتا ہے۔ اب ڈائٹ، اس کو مطلب اب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈائٹری جو ہیبٹس ہیں
ایٹنگ ہیبٹس آپ کے ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اب ہائپر ٹینشن ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گیا, اس طرح کی کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو سب سے پہلے فرسٹ اپروچ چینجنگ لائف سٹائل یعنی روزمرہ جو آپ کے عادات ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے. فرسٹلی یعنی ہائپر ٹینشن جس کو نیولی ڈائگنوسڈ ہے یا ڈائبٹیز یعنی شوگر وغیرہ ڈائگنوسڈ ہے تو پہلے لائف سٹائل کا کہتے ہیں. لائف سٹائل میں یعنی ایکسرسائز یعنی آرام زیادہ نہیں کرنا ہے, ایکسرسائز کرنا ہے اور ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنا ہے. اب یہ جنک فوڈس تو ایک تو ان میں فائبرز بھی نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کے مختلف قسم کے میگا کولون ہو گیا یا اس طرح کے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں میڈیکلی, وہ بھی جو ہے نا بندے کے اندر اس طرح کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں یا ان میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایٹنگ ہیبٹس تو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آج کل کی جو چیزیں ہیں وہ تو. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.